سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کسی بھی شخص سے پوچھ لیا جائے کہ یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے، تو ہر شخص یہی کہے گا نا کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے۔ تو آیت کے جملے میں تو قرآن نہیں کہا گیا، یہ تو نہیں کہا گیا وہ قرآن جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا لفظ اور نام نہیں لیا گیا ہے، کتاب کہا گیا ہے۔ اگر کوئی صاحب علم یہ کہے گا کہ یہاں الف لام جو ہے یہ اس کو خاص کر دیتا ہے، ہر کتاب نہیں بلکہ خاص کتاب ہے، خاص کتابیں بھی بہت ہوتی ہیں، ساری آسمانی کتابیں خاص کتابیں نہیں ہیں۔ اور پھر ذالکہ جو ہے وہ بھی اس کو خاص کر رہا ہے، تو ابھی بات واضح ہوئی نہیں ہے۔ محض کتاب پر الف لام داخل کرنے سے صرف اور صرف قرآن پاک ہی مراد ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو قرآن کا لفظ بھی نہیں بولا گیا، نام نہیں لیا گیا، لیکن اس کے بعد لا ریب فیہ، وہ جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک کا گزر و امکان نہیں ہے۔ جب یہ بولا ہے نا اصل میں اب کوئی اور کتاب مراد نہیں ہو سکتی، نہ ہے نہ کسی کا دعویٰ ہے، نہ کوئی کتاب ہے اور نہ کسی کتاب کے بارے میں کسی کا دعویٰ ہے۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہر دور کے اندر دیگر کتب کے ماننے والے تو موجود رہے ہیں، اور اس دور میں بھی اربوں کی تعداد میں دنیا کے اندر دیگر کتب کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنے کی کوئی ہمت اور جرت نہیں کر سکا ہے کہ ہم جن کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ ان میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ ان کتب کا اصل ہونا تو ثابت کریں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کا اصل ہونا ثابت کریں کہ یہ وہی کلام ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، یا اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ تو پہلے تو یہ بات ثابت کریں نا کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں انگریزی کی بائبل ہے، اردو کی بائبل ہے، ہندی سنسکرت میں بائبل ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر کون سا کلام کس زبان میں نازل ہوا تھا؟ ڈیفینیٹلی ایک زبان ہوگی نا، ایک کتاب کی ایک زبان ہوگی۔ اب دنیا کے اندر ترجموں کو بعین ہی کتاب قرار دیا جا رہا ہے، تو پھر اصل کتاب کہاں ہے؟ تو جب اصل کتاب موجود نہیں ہے، ہوتی تو صدیوں کے گزرتے سفر کے دوران کوئی شخص پیش نہ کر دیتا، تو کوئی کتاب اصل اس حالت میں پوری دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے جس حالت میں وہ کتاب کلام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ تو پھر باقی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ جب انبیاء کی طرف ان کی نسبت حقیقی نہیں ہے اور انسانوں کے ترتیب دیے کلام ہے، جیسا کہ ان کے ناموں سے بھی ظاہر ہے، تو پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کتابوں میں شک کی گنجائش نہیں ہے؟ لیکن ان تمام کتب کے برعکس قرآن پاک جو ہے یہ جیسا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اسی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، اسی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، ایک لفظ کی بھی تبدیلی کے بغیر، ایک حرف کی بھی تبدیلی کے بغیر، اسی حالت میں۔ اور بچے کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے، وہ بھی وہی ہے، پریس سے چھپ کر جو آتا ہے وہ بھی وہی ہے، پاکستان کے اندر بھی وہی ہے، اور اسی طرح عرب شریف کے اندر، دیگر ممالک کے اندر جہاں پر قرآن پاک موجود ہے اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ تو اتنا بڑا وصف ہے لا ریب فیہ کہ اس میں شک کا کوئی گزر نہیں ہے، یہ اتنا بڑا وصف اور اتنی بڑی خوبی ہے اور اتنی بڑی خصوصیت اور اس کا امتیاز، اعجاز اور اس کا اعزاز
کہ اس کے بالمقابل کوئی اور کتاب نہیں ہے اس خوبی کی حامل۔ تو جب یہ بات طے ہے اور زمانوں نے تسلیم کر کے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں اس دعوے کے سامنے، تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔